بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا ایک عظیم الشان کلام ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کا معنی بغیر تفسیر اور وضاحت کے سمجھ نہیں آتا، اسی لیے وہاں ضرورت پڑتی ہے تفسیر اور تشریح کی۔ قرآن کریم نے خود بھی تشریح کی ذمہ داری بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے یہ قرآن کریم آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں۔ اس لیے صحابہ اکرام کے سامنے جب کسی آیت میں کوئی اشکال ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے اور آپ اس اشکال کو دور فرما دیتے۔ جب ایک صحابی نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ ایمان والے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا ہو تو یہی لوگ امن میں ہوں گے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسا کون ہوگا کہ جس نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا ہو؟ یعنی ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی بات تو ایسی سرزد ہو جاتی ہے، کیونکہ ظلم کا معنی وضع الشیء لغیر محلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہاں جو ظلم ہے اس سے مراد شرک ہے۔ تو آپ نے آیت کی وضاحت فرما دی۔ اسی طرح جب قرآن کریم کی یہ جو آیت تھی کہ جس میں حکم یہ دیا گیا تھا کہ تم اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو اور تم اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب کہ سیاہ دھاری اور سفید دھاری یہ ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہو جائیں، تو ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ سحری کرتے رہے اور بارہا دیکھتے رہے کہ سفید دھاری اور سیاہ دھاری ان میں امتیاز ہو جائے۔ حالانکہ امتیاز نہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ سیاہ دھاری اور سفید دھاری سے یہاں مراد یہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صبح کی جو روشنی ہے وہ سیاہ اور سفیدی وہ مراد ہے کہ صبح صادق میں جو طلوع آفتاب ہے اور ایک طلوع فجر ہے، تو طلوع فجر کی جو روشنی ہے اس روشنی کا یہاں ارادہ کیا گیا۔ پھر قرآن کریم کی آیت کا یہ ٹکڑا بھی نازل ہو گیا کہ جس کے اندر من الفجر کی قید آ گئی۔ پہلے آیت کا یہ جملہ نازل تھا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو بعد میں یہ جملہ نازل ہوا من الفجر، تو وضاحت ہو گئی کہ سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد یہاں یہ دھاگا نہیں ہے بلکہ سفید اور سیاہ دھاری مراد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آیات کی تشریح اور تفسیر فرماتے تھے۔ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ قرآن کریم کی آیات کی وضاحت ہو۔ تو قرآن کریم بسا اوقات بعض آیات کے ایک جگہ اجمال بیان کرتا ہے تو دوسری جگہ قرآن خود تشریح بیان کر دیتا ہے۔ جیسے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں اجمال ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تشریح ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو ایک جگہ اجمال ہے دوسری جگہ وضاحت ہے۔ تو اس لیے اب ضرورت تھی کہ ایسی تفاسیر ہوں کہ جن کے اندر قرآن کریم کے مشکل آیات کی تشریح ہو، مشکل آیات کی وضاحت اس میں موجود ہو، شان نزول کا تذکرہ ہو۔ تو مفسرین کرام نے مختلف انداز سے قرآن کریم کی تفاسیر لکھی۔ ان میں سب سے پہلا عنوان ہے تفسیر بالروایہ۔ تفسیر بالروایہ ان تفاسیر کو کہا جاتا ہے کہ جن میں آیات کی تشریح میں احادیث مبارکہ ذکر کی جائیں، چاہے وہ احادیث قولی ہوں، چاہے وہ فعلی ہوں، چاہے وہ تقریری روایات ہوں۔ اسی طرح اس میں عموم ہے، چاہے وہ مرفوع روایات ہوں، چاہے وہ موقوف روایات ہوں، اور چاہے وہ مقطوع روایات ہوں۔ یعنی مرفوع، موقوف، مقطوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات
صحابہ اکرام کے اقوال اور تابعین اکرام کے اقوال. چونکہ یہ تینوں زمانے خیر القرون کے دور ہیں اور یہ بہترین زمانہ ہے، اس لیے انہوں نے جو تشریح فرمائی اسے تفسیر روایہ کہا جاتا ہے. اس سلسلے کی جو تفاسیر مطبوعہ ہیں وہ کل 14 تفاسیر ہیں. ان میں سب سے پہلے نمبر پر تفسیر ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن. جامع البیان فی تفسیر القرآن المعروف تفسیر طبری. مصنف علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 310 ہجری. یہ تفسیر 15 جلدوں میں دارالفکر سے طبع ہے. علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم گزرے ہیں اور بعض نے انہیں مجتہد قرار دیا ہے. اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے روایات کو بالسند نقل کیا ہے. تمام روایات کی اسناد اس میں موجود ہیں اور انہوں نے تینوں احادیث کے ذخیرے سے استفادہ کیا، یعنی مرفوع، موقوف اور مقطوع. یہ تفسیر اہل علم کے ہاں معروف بھی ہے اور معتبر بھی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمعت الامۃ علی انہ لم یؤلف مثل تفسیر الطبری. اجمعت الامۃ علی انہ لم یؤلف مثل تفسیر الطبری. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحہ 190. یعنی امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ تفسیر طبری جیسی تفسیر نہیں لکھی گئی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امت تفاسیر التی بأید الناس فأصحها تفسیر محمد ابن جریر الطبری. فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل ابن بشر والكلبي. فتاوی ابن تیمیہ جلد 2 صفحہ 192. یعنی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امت تفاسیر التی بأید الناس، کہ وہ تفاسیر جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، فأصحها تفسیر محمد ابن جریر الطبری، تو ان تمام تفسیروں میں سب سے اصح تفسیر محمد بن جریر طبری کی تفسیر ہے. فإنه يذكر مقالات السلف بالاسانید الثابتہ، یہ سلف کے اقوال کو ذکر کرتے ہیں ثابت اسانید کے ساتھ، یعنی ایسی اسانید کہ جو منقطع نہیں ہوتی، معزل نہیں ہوتی، مرسل نہیں ہوتی، بلکہ عموماً ثابت سندیں ہوتی ہیں. ولیس فیہ بدعہ، اور اس میں راوی بدعتی نہیں ہوتے. ولا ينقل عن المتہمین، اور یہ متہم روات سے نقل نہیں کرتے، جیسے کہ مقاتل بن بشر ہیں اور کلبی ہیں. امام ابو حامد اسفرائینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو سافر رجل الى الصین، لو سافر رجل الى الصین حتى يحصل
علی کتاب تفسیر محمد ابن جریر لم یکن ذالک کثیرا. تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 163. یعنی امام ابو حامد اسفرائینی فرماتے ہیں لو سافر رجل الی الصین، اگر کوئی آدمی چین تک سفر کرے، حتی یحصل علی کتاب تفسیر محمد ابن جریر، تاکہ وہ محمد بن جریر کی اس تفسیر کو حاصل کرے، لم یکن ذالک کثیرا، تو یہ سفر اس کے لیے کثیر نہیں ہے، یہ بڑا سفر نہیں ہے. اگر اس سفر میں اس کو یہ کتاب مل جائے تو اس کا سفر کارآمد ہو گیا. تو گویا کہ بہت سے اہل علم نے اس تفسیر کی تعریف فرمائی ہے، اس وجہ سے کہ اس میں روایات سند کے ساتھ موجود ہیں. علامہ ابن جریر کا اسلوب یہ ہے کہ یہ آیت کو نقل کر کے آیت کے مشکل الفاظ کے معانی بیان کرتے ہیں، مختصر وضاحت کرتے ہیں، اور پھر آیت کی تشریح میں مرفوع، موقوف اور مقطوع روایات ذکر کرتے ہیں. اس تفسیر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جا بجا ان مباحث میں پڑھنے سے منع کیا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی وہ تمام مباحث جس کا کوئی حاصل نہ ہو اس سے انہوں نے روکا ہے. میں چند مقامات عرض کرتا ہوں کہ جس کے تحت انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں. جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 73، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہاں پر بنی اسرائیل کے بقرہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم گائیں ذبح کر کے گائے کے گوشت کا بعض حصہ مقتول کے جسم کے ساتھ لگا دینا، تو وہ مقتول خود بول پڑے گا اور بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. اب قرآن کریم میں صرف اتنا تذکرہ ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ گائے کے جسم کے گوشت کے حصے کو مقتول کے جسم کے ساتھ لگا دو، لیکن قرآن نے بیان نہیں کیا وہ گوشت کا کون سا حصہ ہو، یعنی ران کا گوشت ہو، پیٹ کا گوشت ہو، اگلے حصے کا ہو، پچھلے حصے کا گوشت ہو، دم کا گوشت ہو، سر کا ہو، قرآن نے بیان نہیں کیا. تو علامہ ابن جریر یہاں لکھتے ہیں کہ جب قرآن نے اسے بیان نہیں کیا تو اس کی تشریح میں پڑھنے کا فائدہ نہیں، اور اس میں انسان اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کرے. اسی طرح انہوں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند کلمات کے ساتھ، پس انہوں نے اس کو پورا کیا. اب یہاں چند کلمات سے کیا مراد ہیں؟ تو قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی. علامہ ابن جریر یہاں لکھتے ہیں کہ اب ان کلمات کے پیچھے پڑھنا کہ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان سے کیا کیا مراد ہے، اور اس میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر دینا، تو وہ کہتے ہیں اس میں نہ پڑھا جائے. قرآن نے جب مبہم رکھا ہے تو وہ مبہم ہے. یعنی ان کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لایانی چیزوں کے پیچھے پڑھنے سے انسان کو روکتے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا. اب اس آیت کے تحت کہ بیت اللہ کس سے بنایا گیا تھا، سب سے پہلے بیت اللہ کی عمارت کیسی تھی، اس کی ماہیت کیا ہے،
اس میں اینٹیں اور گارا کون سا استعمال ہوا ہے؟ بیت اللہ کی دیوار کی اونچائی چوڑائی کتنی تھی؟ کس کس نے اس کو تعمیر کیا؟ تو وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 114، سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تو ہم پر اتار دے آسمان سے ایک دسترخوان، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ یہ ہمارے پچھلے اور بعد والوں کے لیے خوشی کا دن ہو۔ اب دسترخوان میں کون سا کھانا اتارا گیا؟ وہ کھانا گندم تھا، جو مکئی یا مچھلی یا گوشت؟ تو قرآن نے اس کی تعیین نہیں کی، اس لیے انہوں نے یہاں ذکر کیا کہ اس کے پیچھے پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ بعض مقامات پر انہوں نے اسرائیلی روایات لائی ہیں اور اس کی تنقید نہیں کی۔ اسرائیلی روایات کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بعض وہ اسرائیلی روایات جو شریعت کے موافق ہیں تو انہیں قبول کیا جائے گا، وہ روایات جو شریعت کے خلاف ہیں انہیں رد کیا جائے گا، اور جو روایات شریعت کے خلاف بھی نہیں ہیں اور ان کی صحیح سند سے تو موجود نہیں ہے لیکن شریعت سے فی الجملہ ان کا ثبوت ہو رہا ہے، مخالفت نہیں ہو رہی، شریعت کے احکامات کی ان سے تائید ہو رہی ہے، یا واقعات کا اس میں تذکرہ ہے، تو اسے قبول کیا جاتا ہے۔ البتہ ایسی روایات جس سے انبیاء علیہ السلام کی تنقیص ہو، یہ شریعت کے خلاف ہو، تو اس پہ مفسرین کو نکیر کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے بعض مقامات پر اسرائیلی روایات لائی ہیں اور اس پر تنقید نہیں کی۔ اب اس لیے ایک اعتبار سے تو ان پر سوال نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے سندیں بیان کر دی۔ تو اگر وہ روایت اسرائیلی ہے تو پڑھنے والا خود سند کی تحقیق کر لے، اس لحاظ سے ان پر اشکال نہیں ہے کہ یہ سند ذکر کر کے خود بری الذمہ ہیں، لیکن بہرحال ان کا اس پہ جرح کرنا اور نقد کرنا بہتر تھا، لیکن انہوں نے بعض مقامات پر نہیں کیا، جیسے سورہ صاد آیت نمبر 34 اور 35 کے تحت وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اس آیت کے تحت بعض اسرائیلی روایات انہوں نے ذکر کی ہیں اور ان کی تردید نہیں کی۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 12 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس آیت کے تحت بھی بعض اسرائیلی روایات کا تذکرہ ہے اور ان کی تردید نہیں کی۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 83-84 وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس کے تحت 17 صفحات پر ابن جریر رحمہ اللہ نے روایات نقل کی ہیں، اور بعض روایات عصمت انبیاء کے بھی خلاف ہیں اور انہوں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں فرمایا۔ تو یہ تفسیر اس اعتبار سے تو مفید ہے کہ اس میں جا بجا
आसार और रिवायात का तज़किरा है और गैर मुफीद बातों से एहतराज़ किया गया है, लेकिन बाज़ मकामात पर इसराइली रिवायात का तज़किरा करके इन्होंने तनक़ीद नहीं की। इस वजह से बाज़ अहले इल्म ने इस पर इश्काल किया, लेकिन अहले इल्म के यहाँ ये तफसीर मोतबर है और बाद में आने वाले मुफस्सिरीन इस तफसीर से इस्तिफ़ादा करते रहे।